وما کانا، وما اور نہیں، کانا جائز، وما کانا اور نہیں ہے جائز، لمؤمن کسی بھی ایمان والے کے لیے، کسی مومن کے لیے، ان کہ یقتل وہ قتل کرے، مؤمنن کسی ایمان والے کو، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اور مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، ایمان والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کرے، الا سوائے اس کے کہ خطأ اگر غلطی سے ہو جائے، خطأً قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا قتل عمدن جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ ومن اور جس نے قتل کیا، مؤمنن کسی ایمان والے کو، خطأً غلطی سے، اور جس نے خطأً غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا یا قتل کر بیٹھا، فتحریر تو پھر وہ آزاد کرے، رقبہ ایک غلام، مؤمنہ صاحب ایمان، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو وہ ایک صاحب ایمان غلام کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمہ اور دیت بھی حوالے کی جائے، مسلمہ حوالے کی جائے، الی اہلہ مقتول کے ورثاء کو، تو غلام بھی آزاد کرے ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ مقتول کے ورثاء کو دیت بھی ادا کرے، الا سوائے اس کے ان یصدقوا کہ وہ معاف کر دیں، الا ان یصدقوا سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بھی اور اس سے اگلی آیت بھی، تو اس کا میں خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو جو مقتول ہے اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، صورتیں اور بھی بہت سی بنتی ہیں، لیکن یہ جو آیات ہیں ان کے خلاصے کے طور پر 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور جان بوجھ کر قتل کیا، عمدن قتل کیا، اس کا دوسرے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتلى، اس کا تو قصاص ہے، قصاص ہے کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے، یا اس میں ایک آپشن دوسری یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء دیت پر راضی ہو جاتے ہیں، خون بہا پر، تو پھر وہ خون بہا لے لیا جائے، اس صورت میں جو قصاص ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اب قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ خون بہا۔ تیسری صورت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ مقتول کے ورثاء بالکل ہی معاف کر دیں، نہ ہم نے قصاص لینا ہے نہ ہم نے دیت لینی ہے، اللہ کے لیے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، تو مقتول کے ورثاء کو اس کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ یہ پہلی صورت تھی کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کیا گیا۔ دوسری صورت، کسی مسلمان کو غلطی سے خطأً قتل کر دیا۔ خطأً کیا ہے؟ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، آگے اس کی گاڑی کے آگے کوئی آ گیا اور وہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بالکل غیر ارادی، قتل خطا کہتے ہیں اس کو۔ یا ایک آدمی اپنے گھر کا ملبہ پھینک رہا ہے، اسے نہیں پتا نیچے کوئی جا رہا تھا، ملبہ اس کے اوپر گر پڑا، ملبہ اس کے اوپر گرا اور وہ شخص اس میں ہلاک ہو گیا، یہ غیر ارادی ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ یا ایک شخص شکار کر رہا ہے، اس نے شکار کی طرف گولی چلائی تو بس غیر ارادی طور پر غلطی سے کوئی آدمی سامنے آ گیا اور وہ گولی اس کو لگ گئی، یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔
اگر مسلمان نے مسلمان کو خطاً قتل کیا ہے تو پھر اس کا جو حکم ہے وہ یہاں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس صورت میں ایک تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ دیت جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دینی پڑے گی۔ یہاں پر بھی وہ شکل موجود ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو ان کو اس کا اختیار ہے۔ دو صورتیں ہو گئیں، مسلمان کا قتل ہوا، عمدن ہوا تو قصاص یا دیت، خطاً ہوا تو ایک غلام کا آزاد کرنا اور ایک ساتھ دیت کی ادائیگی۔ اچھا، مثال کے طور پر جیسے آج کل کی صورت ہے، غلام تو ہوتا ہی نہیں، غلام تو ہے نہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب اسی آیت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اگر غلام میسر نہ ہو، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے اس کو، 2 ماہ لیکن متتابعین، لگاتار، یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 روزے رکھے پھر چھوڑ دیا، ہفتے رکھے پھر چھوڑ دیا، مسلسل 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، اور اس میں اگر اس نے کہیں پر بھی ایک روزہ بھی درمیان میں مس کر دیا تو دوبارہ نئے سرے سے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ بہرحال ایک جان کا معاملہ ہے، ایک انسان کے قتل کا اور مسلمان کے قتل کا معاملہ ہے، 2 شکلیں ہو گئی۔ تیسری صورت، جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ ذمی ہے۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں مسلم ممالک کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں، غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں، مسلم ممالک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر خطاً کسی اس کو قتل کر دیا گیا، ذمی کو، غیر مسلم کو، جیسے پاکستان میں ہندو ہے، جیسے پاکستان میں عیسائی ہے، جیسے پاکستان میں سکھ ہے، جیسے پاکستان میں بدھ مت ہیں یا اور مذاہب کے بھی لوگ ہیں، تو اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا، ذمی کو جان بوجھ کر قتل کیا، تو اس کی سزا تو قصاص ہے، وہ تو پھر قتل کیا جائے گا، بے شک قتل کرنے والا مسلمان ہے یا قتل کرنے والا غیر مسلم ہے، ذمی کا جو قاتل ہے اس کو سزا ان قتل کیا جائے گا۔ لیکن ذمی کو خطاً، یہ چوتھی صورت، ذمی ہے اس کو خطاً قتل کیا گیا، ہو گیا خطاً، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خاصا کوئی ملبہ اس کے اوپر آ گرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی حادثاتی طور پر، تو ذمی جو ہے خطاً قتل ہو گیا، تو اس کی جو ہے اس کی بھی دیت جو ہے ہم آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، دیت بھی ادا کریں گے اور غلام بھی آزاد کریں گے، دیت بھی ادا کریں گے اور غلام بھی آزاد کریں گے۔ یہ جو مقتول ہوتا ہے 4 طرح کا ہوتا ہے، مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا۔ پھر مسلمان ہے تو وہ خطاً قتل ہوا ہے یا عمدن قتل ہوا ہے، ذمی ہے تو بھی خطاً قتل ہوا ہے یا عمدن، 4 صورتیں ہیں، ان چاروں کا حکم یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، مومن کو قتل کرے، اس کی تو کوئی شکل ہے ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہے ہی نہیں ہے اس کا، یہ تو کسی صورت ممکن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ مومن کو قتل کر دے۔ آج ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دوسری آیت میں، اگر مسلمان کو قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے، اور جس کو قتل کیا ہے وہ بے قصور ہے، کوئی قصور نہیں اس کا، بے گناہ، مسلمان کو قتل کرے اور جو مقتول ہے بے قصور ہے، کوئی قصور نہیں اس کا، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا قصور یہ ہے کہ وہ دوسری پارٹی کا ہے، وہ دوسرے مسلک کا ہے، یا یہ اس لیے قتل کرے کہ اس کو قتل کر کے میں اس کے مال و جائیداد پہ قبضہ کر لوں، یا کچھ بھی، بے قصور ہے۔ تو یہ اتنا بڑا قتل ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ پھر چھوٹے ہیں، یہ جرم بڑا ہے، اور یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے، لزوال الدنیا، پوری دنیا تباہ ہو جائے،
ختم ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو اللہ کے ہاں ایک بے گناہ مسلمان کے قتل کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے۔ اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کے قتل کی نسبت یہ بہت معمولی چیز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، ایک مسلمان بے گناہ قتل ہو جائے یہ بڑا بڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ کس کی نسبت؟ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرا دے، خانہ کعبہ کو توڑ دے، گرا دے، منہدم کر دے فساد کی نیت سے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کیا جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بے گناہ مسلمان کے قتل میں زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، آسمان کی مخلوقات فرشتے، زمین کی مخلوقات انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، یہ 4 ٹوٹل مخلوقات ہو گئیں، آسمانوں کی زمینوں کی، سارے جمع ہو جائیں۔ انسان کتنے ہیں؟ چلیں اندازاً 8 ارب۔ جنات کتنے ہیں؟ کھر بہا کھر بہا کھر۔ فرشتے کتنے ہیں؟ کھر بہا کھر بہا کھر۔ سب ایک بے گناہ مسلمان کے قتل میں جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو قیامت کے دن لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو اٹھا کر اونچے منہ جہنم میں پھینکے گا۔ اسی لیے وما کان، پہلا جملہ ہی یہی ہے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، مومن مومن کو قتل کر دے، یہ بات ہونے والی ہی نہیں ہے، کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے، اس کا جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان کی جان کس درجے قیمتی ترین ہے، قیمتی نہیں، قیمتی ترین ہے، کیا اس کی ویلیو ہے، کیا اس کی عزت ہے۔ ہم ہو سکتا ہے آج ہی پڑھ لیں، ایک شخص نے، کافر تھا، مسلمانوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان یہ سمجھے کہ اب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، جان بچانے کے لیے، ہمیں دیکھ لیا کہ جان خطرے میں ہے تو مال بھی اس کے پاس ہے، جان بھی ہے تو جان بھی بچانے اور مال بھی بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں آ کے بتایا ایسا واقعہ پیش آیا تو اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے، پھر تمہارے پاس کیا جواز ہے تم اس کو قتل کرو؟ پھر تمہارے پاس کیا جواز تھا؟ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کل یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تیرے سامنے آئے گا تو تو کیسے اس کا سامنا کرے گا؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے تو جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے یا واقعتاً دل سے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے مسلمان ہو لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہ کر پا رہا ہو کسی وجہ سے، تمہیں دیکھا کہ مسلمان آ گئے ہیں، اس نے کہا اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ یعنی اس حد تک کہ اگر کوئی شخص ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے پھر اس کی جان لینے کا کسی کو اختیار نہیں، الا یہ کہ وہ کسی ایسے جرم کا مرتکب نہ ہو جائے کہ جس پر اس کا قتل کرنا جائز ہو جائے۔ جیسے قاتل ہے قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈاکو ہے قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے فسادی ہے قتل کیا جا سکتا ہے، اور بھی کچھ 2-3 شکلیں ہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی شکل نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں اور ظاہراً وہ اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو رہا ہے، پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے۔ اس لیے پہلا جملہ جو ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، ایمان والا ہو اور ایمان والے کو قتل کر دے، یہ بات بنتی نہیں ہے، کوئی شکل کوئی جواز کی صورت بنتی نہیں ہے کہ ایمان والا ایمان والے کو قتل کر دے۔ الا خطأ، ہاں ایک شکل ہو سکتی ہے غلطی سے ہو گیا، یعنی وہ قتل یہاں بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن غلطی سے ہو گیا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، غلطی سے ہوا، خطان ہوا، پھر بھی مسلمان کا قتل ہوا ہے، مسلمان کی جان گئی ہے، اس پر بھی سزا ہے، اس پر بھی سزا ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ ومن قتل مؤمنا، جس نے قتل کیا کسی ایمان والے کو خطأ، اور غلطی سے قتل ہو گیا، چلے میں یہاں ترجمہ یہ نہیں کرتا کہ کیا، بلکہ ترجمہ یہ کرتا ہوں ہو گیا، کیونکہ غلطی سے ہوتا ہے۔
ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس سے غلطی سے کوئی ایمان والا قتل ہو گیا، فتحریر رقبہ، تو وہ ایک غلام آزاد کرے، مؤمنہ، اور وہ جو غلام ہے وہ صاحب ایمان ہو، ودیۃ مسلمۃ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیت وہ حوالے کی جائے الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کے، الا، سوائے اس کے، ان یصدقوا، کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں تو پھر وہ معاف ہو جائے گی۔ فَإِن، بس اگر، کانا، ہو، من قوم، وہ جو مقتول ایسی قوم کا ہے، عدو لکم، کہ وہ قوم تو تمہاری دشمن ہے، وہ قوم تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ جو مقتول ہے وہ صاحب ایمان ہے، مقتول جو ہے وہ صاحب ایمان ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر بھی ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، پھر بھی ایک غلام کو، بے شک وہ تمہارا دشمن ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس دشمن ملک کے اندر تم نے کسی مومن کو، ایمان والے کو قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پھر بھی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر وہ مقتول ہو، من قوم، ایسی قوم کا، کہ بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم میثاق، اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، ایسی قوم کا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، مقتول مسلمان نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی عہد اس کو حاصل ہے، اور وہ عہد، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ مسلم ملک میں رہتا ہے، تو ذمہ ہے، تو فدیۃ مسلمۃ، تو تب بھی دیت حوالے کی جائے گی، الی اہلہ، ان کے اہل خانہ کے، مقتول کے ورثاء کے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ کافر، غیر مسلم، لیکن ہے تمہارے ملک میں رہتا ہے، غلطی سے اس کو قتل کر دیا، تو دیت کیا ہے؟ دیت بھی دینی پڑے گی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ فمن، پس جو، لم یجد، نہ پائے، پس جو نہ پائے، غلام نہیں آزاد کر پا رہا، غلام نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ فصیام، تو پھر روزے رکھے، شہرین، 2 مہینے، متتابعین، لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ ہے اس غلطی کی توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دنیا میں اس غلطی کے توبہ کا طریقہ یہ ہے، وکانا، اور ہیں، اللہ، اللہ، علیماً، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے۔ ومن یقتل، اور جو قتل کر دے، مؤمناً، ایمان والے کو، متعمداً، جان بوجھ کر، اور جو عمداً، یعنی وہ قتل کرنا چاہتا ہے اس کو، اور ارادے سے، اور ایسے ہتھیار سے کہ جس سے عموماً جان جا سکتی ہے، عمداً، اور ایسے ہتھیار سے جس سے جان جا سکتی ہے، وہ کسی کو مارتا ہے، فجزاؤہ، تو اس کی سزا، اب یہ آخرت کی سزا بیان ہو رہی ہے، دنیا کی نہیں، دنیا کی سزا دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، مقتول، قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، قاتل کو قصاص بدلے میں قتل کیا جائے گا، قتل کی سزا قتل ہے۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ، اس کی سزا جہنم، جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اچھا، دنیا میں اس کو قتل کر دیا گیا قصاصاً، قاتل کو قتل کر دیا گیا قصاصاً دنیا میں، یہ دنیا کی سزا تھی، یہ آخرت کی نہیں تھی۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ جہنم، یعنی اگر وہ دنیا کی سزا بھگت بھی لیتا ہے، آخرت کی سزا باقی ہے۔ ہاں، کیونکہ اس پہ 2 جرم کیے ہیں، ایک انسان کی جان لی ہے، ایک اللہ کا حکم توڑا ہے، انسان کی جان لی ہے، دنیا کی سزا قصاصاً، اور اللہ کا حکم توڑا ہے، اور حکم بھی بہت بڑا ہے، لہذا آخرت میں جہنم ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے، اور ایسی توبہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے، لیکن توبہ کرنے کی صورت میں بھی دنیا کی سزا سے نہیں بچے گا۔
دنیا کی سزا ہے. فجزاؤہ، تو اس کی سزا جہنم، جہنم ہے، خالدن فیہا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا. یہ جملہ ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو اس پر نا اہل علم حضرات نے بہت گفتگو کی ہے، کیونکہ یہ جو خالدن فیہا نا، یہ کفر کے لیے ہے، یہ سزا کفر کے لیے، یہ الفاظ کفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کوئی بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اس کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لیکن یہاں اللہ استعمال کر رہے ہیں اور کر بھی مسلمان کے لیے رہے ہیں. یہ الفاظ کافر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے کبھی بھی الفاظ استعمال نہیں ہوتے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب سوال یہ کہ مسلمان ہے وہ، اور مسلمان کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لیکن مسلمان کے لیے یہاں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اب کیا ہے اس کا جواب؟ یہ ہے کہ بھائی خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے بہت طویل عرصہ، بہت طویل عرصہ، بہت طویل عرصہ، شاید کروڑوں سال، شاید اربوں سال. 14 سال کی بات نہیں ہے یہ، 14 سال کی بات نہیں ہے، شاید کروڑوں سال، شاید اربوں سال. لیکن چونکہ ایمان والا تھا، قتل کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، قتل کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، رہتا ایمان والا ہے. لیکن قتل جرم اتنا بڑا ہے تو اس کی سزا یوں سمجھو جیسے کافر خربہ خرب سال رہیں گے نا، تو چلیں یہ خربہ خرب نہ صحیح تو کوئی کروڑوں اربوں سال تو یہ بھی رہے گا جہنم. لہذا یہاں ہم اس کا مطلب کریں گے بہت طویل عرصہ، بہت طویل عرصہ. وَغَضِبَ اللَّهُ، اور اللہ کا غضب ہی نازل ہوتا رہے گا، علیہ، اس پر، یعنی یہ جب تک جہنم میں رہے گا اس تمام عرصے میں اس پر اللہ کا غصہ اترتا رہے گا. وَلَعْنَهُ، اور اس کے لیے اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہو، ایسے شخص کے لیے، عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب. اچھا اتنا عرصہ جہنم میں رہنا یہ تھوڑا ہے، اوپر سے اللہ مسلسل اس کے اوپر غضبناک ہو رہے ہیں، پھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑا عذاب الگ سے. اندازہ لگائیے ایک مسلمان کو، ایمان والے کو بلا وجہ قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا، اور وہ شخص کتنا بڑا مجرم ہے جو کسی مسلمان کو اور بے گناہ مسلمان کو قتل کر دے. بس یہاں پر